ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے روحانی وظائف، جو کہ ہمارے ساتھ روحانی اسکالر ہوتے ہیں محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. کیسے ہیں قبلہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کا بڑا کرم. الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ پاک کا. حضرت یہ جو خاصی جب ہمیں آتی ہے زیادہ، جیسے بھی آپ کو آئی اور مجھے اکثر خاصی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بتائیں نا کچھ. کیا احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ٹھنڈے پانی سے، ڈسٹ سے بچیں، ٹھنڈے پانی سے بچیں. اور ابھی کیونکہ سحری اور افطاری کا سلسلہ ہے تو سارا دن کا کیونکہ روزہ ہوتا ہے تو فطرتاً پیاس لگتی ہے. جب پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہتا ہے، تو ہم جذبات میں آ کے پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مشروبات پی لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو نا یہ سینہ وغیرہ جام ہو جاتا ہے. اور پھر ہم مطلب جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، ڈسٹنگ بہت زیادہ ہے، تو ایک تو ٹھنڈا پانی پی لیا، پھر ڈسٹ کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ آزمائش کا مطلب سلسلہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ مشروبات جو ہیں جس میں شکرین ملی ہو خاص طور پہ اس سے آپ پرہیز کریں، یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں چیزیں نا. اور کچھ ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، کچھ کسی کو دہی مافک نہیں ہوتا اور لیمو مافک نہیں ہوتا، کھٹی چیزیں مافک نہیں ہوتی، تو چاٹ وغیرہ میں لوگ ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں. تو جسے مافک نہیں ہے وہ احتیاط کرے. احتیاط کریں. ہاں، اور مشروب بھی پینا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ شہد لے لے، شہد لے پانی کی گلاس میں مطلب گھول لیں اور اس کو وہ پی لے. تو اس سے یہ کہ یہ ڈسٹنگ سے بھی اس کو نجات ملے گی، مطلب اس کے یہ ڈسٹنگ کے اثرات سے نجات ملے گی، کھانسی وغیرہ جو ہوگی اس سے بھی اس کو افاقہ ہوگا. ہاں، اور اس کے اندر اگر وہ ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے تو مٹکی کا وہ مٹکا رکھ لیں، مٹی کا مٹکا یا کوئی کولر رکھ لیں مٹکی، تو اس میں پانی بھر کے رکھ لیں، وہ ٹھنڈا آپ استعمال کریں تو امید ہے کہ وہ نقصان نہیں دے گا. اور ماشاءاللہ. ہاں، اور علاج کے لیے کہ کہوا بنتا ہے ایک دال چینی کا اور ادرک کا، اس کا کہوا بنا لیں اور اس میں گڑ ڈال لیں. گڑ ہے تو گڑ ڈال لیں، نہیں تو شہد ملا لیں، تو وہ آپ نوش کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی سینہ جو ہے صاف ہو جاتا ہے. صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کی اس فارمولے پہ انشاءاللہ میں حضرت آج عمل کروں گا انشاءاللہ تراویح کے بعد. اچھا حضرت، میں آتا ہوں اپنے سیگمنٹ کی طرف جو کہ روحانی وظائف. بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، اپنے سوالات کرتے ہیں. ہم وہی سوالات مفتی صاحب سے کرتے ہیں اور اس کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلا سوال سید جاوید شاہ صاحب کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرا بھانجا بہت شدید بیمار ہے، پیٹ کی آنتوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، آپس میں کوئی آنتیں مل گئی ہیں ان کی، تو کہہ رہے ہیں کہ روحانی وظائف مجھے بتائیں کہ اللہ پاک، ہم ڈاکٹری علاج تو کروا رہے ہیں میڈیکلی، لیکن کوئی روحانی علاج بتائیں کہ اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اس بھانجے کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ اس کا کوئی صدقہ کریں، کوئی بڑا صدقہ کریں. اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو کوئی جانور صدقہ کریں، کیونکہ پیٹ کی جو آنتوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے اگر یہ مل گئی ہیں آپس میں تو یہ میجر آپریٹ کی طرف جا سکتا ہے. تو اگر ڈاکٹر نے ان کو علاج کا بولا ہے اور آپریٹ کا بولا ہے تو انہیں دیر نہیں کرنا چاہیے، اس کی فوراً جو ہے ٹریٹمنٹ کی طرف انہیں جانا چاہیے. اور آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ بار اگر یہ ورد کر سکیں تو مل جل کے مطلب ایک 2-3 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں، 11 دن میں یہ 1.25 لاکھ مکمل کریں اور اس کو پانی کی پہ دم کریں اور پانی اس کو پلائیں اور پیٹ کے اوپر اس کا مساج بھی کریں. پانی کے قطرے لے کے بچے کے پیٹ پہ مساج بھی کریں، پانی لازمی پلائیں. شہد پہ بھی دم کر لیں اور شہد کے بھی قطرے جس طرح وہ پی سکتا ہے پانی میں یا الگ سے تو وہ اس کو ضرور پلایا جائے. اور زیتون کے تیل کی چیز میں، زیتون کے تیل میں جو نا کھانا پکایا جائے اور وہ اس کو کھلایا جائے. تو یہ اس پہ لازمی یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ آیت کریمہ کی برکت سے اللہ اس کے رسول کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ اس کا یہ مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست علامہ صاحب نے روحانی وظائف آپ کو بتائے. اور ایک اور حضرت میں سوال اس میں شامل کر رہا ہوں ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر. ہمارے ایک بھائی ہیں، فائق ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری جو داڑھی شریف ہے وہ مکمل نہیں ہے اور میرا دل کا ارمان ہے، میری خواہش ہے کہ میں داڑھی شریف پوری رکھوں. جی سبحان اللہ. کوئی روحانی وظائف بتائیں. سر اس کا میں روحانی علاج بھی بتاتا ہوں اور اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں. اچھا. جب میں نے اپنی داڑھی کی نیت کی تھی تو جب میری داڑھی آنا شروع ہوئی تھی، جب رواں تھا تو اسی وقت ہی ہم نے نیت کر لی تھی. اور الحمدللہ کیونکہ ہمارا مذہبی گھرانہ ہے، گھر میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مطلب پیروکار ہیں تو ہم ہیں بھی بریلی سے نا، ہمارے آباء و اجداد بریلی کے ہی ہیں. تو والد محترم ماشاءاللہ والد محترم صاحب شریعت تھے تو ان کی بھی ماشاءاللہ ریش مکمل تھی. تو میں ان کو دیکھتا تھا، اپنے خاندان میں بزرگوں کو دیکھتا تھا تو ان کی داڑیاں تھیں تو میری بھی نیت کری کہ میری داڑھی آئے گی تو میں بھی رکھوں گا.
تو جیسے جیسے رواں آنا شروع ہوا نا تھوڑا بہت چند بال آئے تو لوگوں نے پھر اعتراض اور تانے کہ بھئی اتنی سی داڑھی ہے اور اس طرح کی ہے. تو خیر ہم نے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھی تھی اور مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کے لیے. تو فطرتاً احساس تو ہوتا نا کہ داڑھی پوری نہیں آئی. تو میں کیا کرتا تھا کہ زیتون کا تیل لیتا تھا اور زیتون کے تیل سے مساج کرتا تھا. اچھا ہاں خود مطلب مساج کرتا تھا زیتون کا تیل کا اور ایسے لگاتا تھا تیل. مطلب میری عادت تھی اور اس پہ میں سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرتا تھا. سورہ اخلاص. ہاں زیتون کے تیل پہ قل سورہ هو اخلاص. اللہ احد اللہ جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھ کے دم کرتا تھا اور اس کو میں لگاتا تھا سنت کے مطابق اور یہ نیت کرتا تھا کہ میری داڑھی پوری ہو جائے. تو الحمدللہ یہ جو نا میں نے کبھی اس کو مطلب نہیں کٹوائی, جیسی آئی ہے ویسی ہی ہے. تو میں فائق بھائی کو یہ مطلب مشورہ بھی دوں گا اور اپنا تجربہ بھی میں نے بتا دیا اور ان کے توسط سے آپ کے توسط سے یہ پوری دنیا میں میٹرو ون کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جس کو داڑھی کی خواہش ہو. ماشاءاللہ بہت زبردست. علامہ صاحب نے آپ کو روحانی وظائف بھی بتا دیا اور آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ کس طرح آپ کو یہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی داڑھی مکمل ہو جائے گی. سیگمنٹ ہے روحانی وظائف. ایک اور ہمارا سوال, یہ ہماری بہن ہے کامرہ. حضرت نام بھی ایسے ایسے آتے ہیں, یقین کریں کیا بات ہے. اچھا یہ کہتی ہیں کہ بھائی میرا ایک ہی بیٹا ہے اور 2 مہینے کا ہے, اس کے کانوں میں شاید درد ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کیا بتاتا ہوگا اپنی ماں کو, انگلی ڈال کے روتا ہوگا, ایسے احساس کرتا ہوگا. تو یا یہ ماں جو نا والدہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھ کے چیک. اچھا بچوں کی ایک احساس ہوتا ہے ماں کو, اللہ نے ممتا میں بڑی جو نا کمال کی جو نا ممتا رکھی ہے. ممتا میں جو ممتا ہے نا تو اس کو بڑا کمال دیا ہے نا. تو بچے کو چیک کرتی ہے ماں, کہاں درد ہے, یہ رو کیوں رہا ہے, جسم پہ ہاتھ لگا کے چیک کرتی ہے. یہ ایک فطرتاً اللہ نے اس کے دل میں یہ ٹریٹمنٹ ڈالی ہے, اس کو تبھی بنا دیا اپنے بچے کا. واہ واہ. تو وہ چیک کرتی ہے نا کہ رو کیوں رہا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے انہوں نے چیک کیا ہو کہ بچے کے کان میں درد ہے, اسے ہاتھ رکھ کے تو ان کو محسوس ہوا. وہ کہہ رہی کانوں میں اس کے درد کو روحانی وظائف بتائیں. اذان دے کان میں اس کے بار بار اذان دے. جب بھی موقع ملے بیٹھے ہوں گود میں لیے ہوں. چھوٹا بچہ اگر گود میں آ سکتا ہے تو اس کو گود میں لے کے اس کے کان میں اذان دے. گود میں نہیں آ سکتا اس کو ساتھ بٹھا لیں اور اسے کان میں اذان دیں. تو باجی کامرہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے. آپ اپنے بچے کی کانوں میں اذان دیں, انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا. اچھا علامہ صاحب, ویسے کامرہ کا مطلب کیا ہے؟ کامرہ تو میں نے بھی مطلب پہلی باری نام سنا ہے کامرہ. چلیں یہ ہمارا خوبصورت سیگمنٹ روحانی وظائف ہمارے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب خرم حبیب صاحب. میں چاہوں گا کہ حضور کی ہم ایک نعت اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں تاکہ اس نعت کی برکتیں ملیں. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو سوال کرتے ہیں, ان کو اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, مشکلاتوں کو حل فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. جی خرم حبیب صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کو سب سے پہلے بہت مبارکباد شاہ سیری صاحب خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر. میٹرو کی ٹیم کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی. اور آج آپ سے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت نظر عقیدت پیش کر رہا ہوں. نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خار جیسا, واہ 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 واہ. نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خار جیسا, کوئی لائے مثال ان کی جو ہو شہکار جیسا, کوئی لائے مثال ان کی جو ہو شہکار جیسا. رہی میں سا کریم سا جو دیکھا ہو تو بتلاؤ کہ جس نے خلقت رب سے, کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا. نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خار ان جیسا. بڑا خوبصورت شعر کہ اگر کچھ سیکھنا چاہو
کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ، زمانے بھر پہ چھا جاؤ، زمانے بھر پہ چھا جاؤ، جو ہو ایثار ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا ہم نے، کوئی غمخوار ان جیسا کوئی لائے مثال ان کی، جو ہو شہکار ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا ہم نے، کوئی غمخوار ان جیسا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے خرم حبیب بھائی، کیا کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یار آپ، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اور سیگمنٹ ہے روحانی وظائف، جس میں آپ لوگ ہمیں اپنے سوالات کرتے ہیں اور ہم آپ کو دیتے ہیں روحانی جوابات۔ اور مفتی صاحب ویسے لوگ بہت زیادہ پریشان حال، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح کے میسیجز آتے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، میں وہ باتیں کرتا بھی نہیں ہوں، ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، تمام مشکلاتوں کو حل فرمائیں۔ حضرت یہ ہمارا ایک بھائی ہے، ان کا نام ہے اسماعیل، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا گھر کرائے کا ہے، تو آپ دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک مجھے گھر اپنا دے دیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 4:30 بار، رات سوتے وقت پڑھ لیں۔ بلکہ سب کو بتائیں، جو کرائے کے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، سب کو بتائیں کوئی وظیفہ اچھا والا۔ پوری فیملی اگر اس کو ورد کرے تو بہت اچھا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہر فرد پڑھے اور 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی سے دعا کرے۔ اس کے علاوہ 1.25 لاکھ بار درود پاک پڑھے، 1.25 لاکھ بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد۔ پہلے درود پاک 1.25 لاکھ ختم کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص 1.25 لاکھ بار ختم کرے، اس کے بعد آیت کریمہ 1.25 لاکھ بار ختم کرے۔ اس دوران اگر گھر مل بھی جائے، اور انشاءاللہ ملے گا، اپنا گھر ہو جائے، پھر بھی یہ تعداد کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اول آخر درود و سلام بھی پڑھنا ہے اور تمام بزرگوں اصالہ ثواب کرنا ہے، بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن کے گھر اپنے نہیں وہ اپنے گھر ہو جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ان کے گھر اپنے ہو جائیں گے۔ اچھا حضرت یہ ہمارے ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام بھی لکھ کے دیا ہے کہ کامران میرا نام ہے، میری ماں کا نام ہے کلثوم۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی گھر کو چلانے والا ایک ہی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں اور مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا ہے اللہ، اور میں بہت برے حالات میں ہوں، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میری غیبی مدد فرمائے اور کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں یا حیو یا قیوم۔ فالج کا اگر مریض ہے تو وہ یا حیو یا قیوم، اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، نہیں تو اس کی پوری فیملی پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، وہ پانی پلائیں، زیتون کے تیل پہ دم کریں، زیتون کے تیل میں ہی ان کو کھانا وغیرہ جو کھلانا وہ اس میں پکا کے کھلائیں، اور جہاں جہاں آپ کا جو ہے وہ فالج کا اثر ہے وہاں پر زیتون تیل کا مساج کرنا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی مالش کرنا، مالش نہیں کرنی، مساج کرنا ہے، ایسے کر کے، ایسے نہیں کر کے تیل لینا ہے، پھر اس جگہ پہ مساج کرنا ہے، مالش نہیں کرنی، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا آہستہ آہستہ یہ مرض دور ختم ہو جائے گا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور دوسری بات میں نے بتایا کہ میری بیٹیاں بھی ہیں اور قسمہ پرسی کا عالم ہے، اس کے لیے سورہ کوثر کثرت سے پڑھیں۔ ہر بچی جو ہے وہ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لے اور جب موقع ملے 127 بار سورہ کوثر پڑھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بوسیلہ محبوب مصطفیٰ عرض کرے، تو انشاءاللہ ان کی ایسی غیبی مدد ہوگی، ایسی غیبی مدد ہوگی کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ چل رہا ہے روحانی وظائف، اس سے آپ کو یہ افادہ ہو رہا ہے
جو فائدہ ہو رہا ہے اس کو آپ دوسروں تک بھی ڈیلیور کریں. امت مسلمہ بہت زیادہ پریشان ہے اور جو جس طرح کے جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سے کوئی وظیفہ مل جائے تو ہم الحمدللہ قرآن کی ہی آیتوں سے قرآن کی صورتوں سے ہی علاج بتاتے ہیں, اور یا جو وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہمارے سینہ بائی سینہ ہمارے خاندانی جو ہمیں ملے ہیں وہی ہم بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی غیر شرعی نہ بات ہوتی ہے نہ کوئی غیر شرعی وظیفہ ہوتا ہے, تو اس کو ڈیلیور کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اپنے کمنٹس ضرور ہمارے شہزاد سعیدی صاحب کو تک پہنچائیں, اور میٹریمن کی یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی. میرا مدینہ منورہ جانے کا ہے انشاءاللہ ان قریب, تو میں اگر چلا گیا تو وہاں سے جب میری واپسی ہوگی, جب بھی واپسی جانے کے لیے ہی آؤں گا, مدینے جانے کے لیے ہی واپسی آؤں گا, کیونکہ مدینے والے کے ہی کچھ کام کرنے ہیں. تو پھر انشاءاللہ اگر امید ہوئی زندگی رہی اللہ نے ساتھ دیا تو ہم اس کو دوبارہ سے روحانی وظائف کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سیگمنٹ روحانی وظائف سے مفتی صاحب کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, جو آپ کا اور ہمارا ساتھ دوپہر 3 سے وقت افطار, بلکہ وقت افطار کے بعد دوبارہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے کوئز سوالات کا. ہم آپ سے کرتے ہیں سوالات, آپ دیتے ہیں جوابات, ہم دیتے ہیں ہمارے اسپانسرز کی جانب سے آپ کو بہت سارے تحائف. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور یہ خوبصورت نشریات کا یہ خوبصورت وقت جو کہ افطار کا وقت ہوتا ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے, مقبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور افطار کا یہ اہتمام ہوتا ہے بہت زبردست انداز سے. اور ہمارے بچوں کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے, جو کہ ہمارے بچے پیارے پیارے سے بچے یہاں پر آتے ہیں, اور یہ سیگمنٹ کی ہماری اس سیگمنٹ میں جو نا بچوں کی جو روزہ کشائی ہے یہ جان ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بچے بہت خوش ہو کے جاتے ہیں. ہمارے جو اسپانسرز ہوتے ہیں ان کی جانب سے بہت سارے آپ کو دیتے ہیں ہم تحفے تحائف, اور یہ لے کر جاتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں. اچھا بچوں کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے آپ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا روزہ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پکی بات ہے, یا ایسے ہی آ گئے ہمارے پاس؟ یہ لے مائک پکڑیں. اچھا بیٹا کون سا روزہ رکھا ہے, پہلا دوسرا؟ میرا 8واں ہے روزہ. 8واں روزہ ہے یار جہانگیر بھائی, یہ آپ روزہ کشائی کے 8ویں روزے والوں کی ہوتی ہے یا پہلا روزہ جو رکھتا ہے اس کی ہوتی ہے روزہ کشائی؟ یہ مجھے بتائیں آپ. بیٹا ہم روزہ کشائی تو اس کی کرواتے ہیں جو پہلا روزہ رکھتا ہے, آپ کا تو 8واں روزہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے بتائیں مجھے آپ. یہ آپ کو تحفے تحائف لے کے جائیں گے اب روح افزا والوں کے کانٹیننٹل بیکری کے چاہیے آپ کو؟ اچھا کیا کرتی ہیں آپ, پڑھتی ہیں, اسکول پڑھتی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں؟ میں 4th کلاس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے تو بتا دیں مجھے. میرا نام عائشہ بلال ہے. عائشہ بلال ہے. جی. اچھا ہمیں ہماری عائشہ بلال یاد آ گئی, ہماری مذہبی اسکالر. ہاں اچھا عائشہ بلال آپ کا نام ہے. اچھا عائشہ بیٹا مائک اوپر کریں, ہاں ایسے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے بات کروں گا, سحری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ میں نے سحری میں انڈا پراٹھا کھایا تھا. انڈا پراٹھے کے ساتھ اور کیا کھایا تھا؟ اور ملائی کھائی تھی. ملائی کھائی تھی؟ جی. ملائی کون سی, دودھ والی؟ جی. اچھا واہ 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 واہ. یہ آپ کی سسٹر ہیں؟ جی. اچھا ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام کشف ہے. کشف. ان کے ابو کا نام کیا ہے؟ بلال, کشف بلال. کشف بلال. کیا کرتی ہیں یہ؟ اسکول جاتی ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ یہ 2 کلاس میں. ان کی ٹیچر کا نام کیا ہے؟ آپ کی ٹیچر کا نام کیا ہے؟ سمنا. آپ کو نہیں پتا نہیں ان کی ہے, باقی تو آپ کو سب پتا ہے. ایک ہی اسکول میں یا الگ الگ ہیں؟ ایک ہی اسکول میں. اچھا ایک ہی اسکول میں. آپ اتنی پیاری کیوں ہیں؟ اللہ پاک کی بنایا. ماشاء اللہ اللہ پاک نے بنایا آپ کو. اللہ پاک نے بنایا تو اللہ پاک سے ہمارے لیے بھی دعا کر دیں, تھوڑی سی دعا کریں گی. یہ لے مائک لے, دعا کریں گی. جی. اچھا کشف آپ کو نعت شریف آتی ہے؟ ناشر. کون سی نعت آتی ہے؟ ہم نے آنکھوں سے سنائے نا مجھے تھوڑی سی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جن نے را کر کلام الہی دیا, جن نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ایسے
चमन चमन। हाँ, ये हमारे जो साउंड सिस्टम वाले ना आवाज़ बंद कर देते हैं ताकि नात खो बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने बहुत अच्छी पढ़ी नात शरीफ, ठीक है। ये बेटा आपका नाम क्या है? महा, क्या करती हो आप बेटा? हाँ बेटा, क्या करते हैं? स्कूल जाती हो? अच्छा, क्या पढ़ती हैं स्कूल में आप? बहुत कुछ। स्कूल पढ़ते हैं? बोले स्कूल में जाके स्कूल पढ़ते हैं और क्या करते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, बाबा का नाम क्या है आपके? यासिर। रोज़ा रखा है आपने? कौन सा रोज़ा है आज? पहला रोज़ा है। अच्छा, इसका भी पहला नहीं होगा, इसलिए इसको सुनकर ना बोला भाई मुझे ऐसे नहीं बोलना, सही से बताएं मुझे, पहला रोज़ा है या दूसरा है? 8वां रोज़ा है। 8वां रोज़ा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता था, आपने झूठ बोला है मुझे। चलें ठीक है, 8वां रोज़ा है। तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और मेट्रो 1 न्यूज़ ने आपकी रोज़ा को शाही करवाई। और ये एबीजी जेंस, दमथल और कॉन्टीनेंटल, रूह अफ़ज़ा और एडोर, इन तमाम की गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। और इफ्तारी जो है हमारी न्यू टाउन बेकर्स की होती है, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त सी इफ्तारी होती है, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ इफ्तार करने में। और मैं तारुफ़ करवाता हूँ सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स का, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट में हम एक नात लेते हैं, उसके बाद फिर हम तारुफ़ करवाते हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का। मैं चाहूँगा जनाब कलाम पेश करें। बहुत ही खूबसूरत नात शरीफ। मिदहते सईदे सादात हुई, नात हुई। मिदहते सईदे सादात हुई, नात हुई। किस कदर औज पे औकात हुई, नात हुई। किस कदर औज पे औकात हुई, नात हुई। रोज़े पाक पे ले आया तसव्वुर मुझको, रोज़े पाक पे ले आया तसव्वुर मुझको। रंग और नूर की बरसात हुई, नात हुई। रंग और नूर की बरसात हुई, नात हुई। आप पे आपकी सब आल पे भेजा जो दुरूद, फिरता डाउनलोड करें इस्लाम वर्ल्ड ऐप, ज्यादा से ज्यादा तिलावत सुनें और पाएं हर अशरे में 2 उम्रा टिकट्स जीतने का मौका। तो अभी इस्लाम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। दूसरा कोई हवाला नहीं, अतहर मेरा। ये मेरे ही दोस्त का कलाम। दूसरा कोई हवाला नहीं, अतहर मेरा। मेरी पहचान वक़्त नात हुई, नात हुई। मेरी पहचान वक़्त नात हुई, नात हुई। किस कदर औज पे औकात हुई, नात हुई।
جناب خرم حبیب صاحب نے پیش کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام اسپانسرز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ سب سے پہلے اسکیمو آئس کریم بنانے والوں کا جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا اس نشریات میں، اور وے منرل واٹر بنانے والوں کا جنہوں نے ہمیں اسپانسرز کیا یہ خوبصورت نشریات آپ کی طرح آپ کو دکھانے میں۔ گل بہار کا مرحبا کا شربت گل بہار، جن کی یہاں خوبصورت بائک بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات نشر کرنے میں۔ اور ایڈمرل میل گرومنگ برانڈ جو کہ میل برانڈ ہے، اور یہ مختلف ان کے پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ان کے پرفیومز ان کے باڈی اسپرے اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے آپ پروڈکٹ کو یوز کریں تو آپ کی شخصیت میں آپ کو بہت نکھار آپ کو فیل ہوگا۔ اچھا، ہمارے ساتھ دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ ہمدرد کا نونہال جو کہ یہاں موجود بھی ہوگا بچوں کو دینے کے لیے، ہمدرد کا نونہال جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں اسپانسر کیا اس نشریات کو آپ کی طرف آپ کو دکھانے میں۔ اور کوئز شربت بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں، بلکہ وائلڈ وینچر واٹر پارک آپ کو فری 1 سال کی ممبرشپ دے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جائیں اور ان کی ممبرشپ لیں۔ نیلسن پینٹ بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیلسن پینٹ کہتا ہے کہ رنگ زندگی کے، اور 25% آپ کو وہ ایکسٹرا دیتا ہے اور آپ کے گھروں کو خوبصورت بناتا ہے، اور نیلسن پینٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں۔ ہمدرد کا روح افزا جو کہ مشروب مشرق ہمارے افطار کے دسترخوان کی جان ہوتی ہے، بلکہ بہت جان ہوتا ہے، اور ہم پیتے رہتے ہیں روح افزا میں، چاہے کچھ بھی ملا کے پئیں، پانی سے بنائیں، دودھ سے بنائیں، تو مختلف اس کا ٹیسٹ ہے، بڑا زبردست اس کا ذائقہ ہے۔ تو میں ہمدرد والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، روح افزا بنانے والوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں۔ اور یونیک بائک بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یونیک کی بائک بھی یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں۔ اور کمانڈر سٹی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اسپانسر کیا اس نشریات میں، اور کمانڈر سٹی والوں کی بائک بھی ہے ہمارے پاس، اور ان کے جب مالک آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بات بھی کریں گے، اور محبت کرنے والے کو، پیار کرنے والے کو اس کو بائک بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور اوساکا LED لائٹ بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میکس ویلیو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میکس ویلیو نے اس نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور کانٹیننٹل بیکری کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں۔ اور ملک گارمنٹس بھی ہمارے پاس ہوگا، میں ملک گارمنٹس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں۔ اور میٹرو فوڈ فیکٹری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ اور پانڈا کیمیکل بنانے والوں کا جو کہ آپ کی صفائی کا آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی صفائی کا، اور ان کے بہت زبردست کیمیکلز ہیں، پانڈا کیمیکلز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ اور ABG جینس بنانے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات آپ کی طرف ہم جو پیش کر رہے ہیں۔ نیو ٹاؤن بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، نیو ٹاؤن بیکرز جو ہمارا اسپانسر، اور روزانہ ان کی افطاری ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری جو کہ خوبصورت ان کی زبردست لسی ہوتی ہے، اور یہ خالص دودھ آپ کو دیتے ہیں، اور ہماری افطاری میں بھی ان کی لسی بھی ہوتی ہے، دودھ کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایکوٹک ایڈونچر کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں، بلکہ ان کے یہ فری پاس بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ میں بچوں کو دوں گا، یہ فری گلائڈر رائڈ ہے یہ بچوں، یہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، آپ جانا، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، صرف پاس دکھانا ہے اور انجوائے کر کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آڈور کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ایڈور کے بہت سارے آئٹمز ہیں ان کے، بلکہ کلرز ان کے بہت زبردست ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ ان تمام اسپانسرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ظاہر ہے ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان کے تعاون سے ہی یہ نشریات کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بلکہ میرے ساتھ موجود اسلامی اسکالر محترمہ ہیرا شرازی، شاید آپ بور ہو جاتی ہوں گی جب میں اسپانسر کا تعارف کرا رہا ہوتا ہوں، آپ بولتی کب ختم ہوں گے؟ السلام علیکم۔ نہیں، میں بالکل بور نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے دس از دا پارٹ آف ورک، آپ کے کام کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔
اچھا مجھے بالکل کرنا ہے. اچھا ایک اور مجھے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ریسٹورنٹ ہے جو کہ حیدرآباد میں انہوں نے اوپن کیا ہے اور بہت زبردست ہے. اگر آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں اور اگر آپ حیدرآباد میں نہیں رہتے, کراچی میں رہتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ جائیں, لانگ ڈرائیو کریں. اور یہ مطعم شنواری ریسٹورنٹ ہے جہاں کا کھانا بھی بہت زبردست ہے اور افطاری کا خاص اہتمام ہے. ہیرا افطاری کا بہت زبردست اہتمام ہے ان کے پاس, سحری کا بھی بہت خاص اہتمام ہے ان کے پاس, اور خاص بات یہ کہ ان کا بوفے بہت زبردست ہے اور بہت مناسب پیسے. یقین کریں جب آپ کو پیسے بتاؤں گا پریشان ہو جائیں گے, آپ بولیں گے 1380 روپے میں, اتنا کم, اتنا کم, اور اتنی ساری ڈشز ان کی ہیں ماشاءاللہ. ان کا بوفے بہت زبردست ہے اور 1380 روپے میں دے رہے ہیں. یہ مطعم شنواری ریسٹورنٹ جو کہ حیدرآباد آٹوبان روڈ پر ہے, آپ نے ضرور جانا ہے اور جا کے آپ نے کہنا ہے کہ میٹرو ون نیوز پر میں نے دیکھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جا کے ٹرائی کرنا اور کمنٹس ضرور کرنا. تو میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف, مدحت نعت جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اور ہم بات کرتے ہیں حضور کے نور و جمال پر. تو آپ کیا کہیں گے آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود, صاحب کوكب دری وصاحب وقار سکینہ, المدفون بارض المدینہ, جد الحسن والحسین, مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المعید عنی مصطفیٰ ابو القاسم محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں چاہتی ہوں کہ خواتین کا بھی کچھ تذکرہ کریں, جہاں پر ہم حضور کے عشاق کا, آپ کے عاشقان کا, آپ کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں, تو وہ بھی خواتین موجود ہیں جو حضور کی گرویدہ تھیں, آپ کی کنیزیں تھیں اور آپ کی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی تھیں. بلکہ اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون جناب سمیہ جو ہے, جن کا بڑا کردار ہے, اور آپ کے حسن و جمال کی تعریف. اور یہ بھی ہمارے نبی کی ایک سب سے بڑی تعریف ہے کہ خدا نے کسی نبی کی اداؤں کو اتنا محفوظ نہیں کیا جتنا ہمارے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا. یعنی کہ آپ کا اٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کا چہرہ, آپ کے بال, آپ کی آواز, آپ کی آنکھیں, ہر ادا کو خدا نے آپ کی محفوظ فرمایا. اور یہ ان لوگوں کا احسان ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو, اور ان تک ہوتے ہوتے نبی کی پوری زندگی ہم تک پہنچ گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے, حضرت میمونہ بنت کردم. وہ کہتی ہیں کہ میں حج کے موقع پر گئی اور میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, تو رسول اللہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنی ناقہ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور میرے والد ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے, گفتگو کرنے لگے. کہتی ہیں کہ حضور میرے سامنے تھے, میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی نظریں اٹھا کر ان کے چہرہ انور کو دیکھوں, تو بس میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور میری نگاہیں ان کے پاؤں مبارک کی جو انگلیاں تھیں اس پہ پڑ گئیں. اللہ, کہتی ہیں کہ وہ دن ہے, اور جب تک میں زندہ رہی بس وہ جو انگلیوں کا حسن تھا نا, وہ نظروں سے ہٹتا نہیں تھا, وہ میں بھولتی نہیں تھی. فیما نسیت طول نصفا, کہ جب تک میں زندہ رہی رسول اللہ کی انگلیوں کا وہ حسن میری آنکھوں میں ہمیشہ موجود رہا, پیوست رہا. تو کہتی ہیں کہ جس کی انگلیاں اتنی حسین تھیں اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا, اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو, قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس جہاں نے وصف آرا کے کمال کو, ان کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قل قمر لیلۃ البدر, کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا. لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, کہ ہم نے, وہ رسول اللہ کا چہرہ کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا. اور پھر کہتے ہیں نہیں, ہم نے اس سے پہلے نہ ایسا چہرہ دیکھا نہ اس کے بعد ایسا چہرہ دیکھا. تو جناب حسان بن ثابت ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے, تو کہتے ہیں کہ دیکھتے بھی کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں ایسا بیٹا, تو پھر نہ پہلے دیکھتے نہ بعد میں دیکھتے, جیسے میرے نبی کا چہرہ تھا 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا اور دمکتا تھا. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک 14ویں رات کی رات تھی, لیلۃ الادیان جسے کہتے ہیں, میں آیا اور میں نے دیکھا کہ
रसूलुल्लाह ने सुर्ख धारीदार चादर पहनी हुई थी, अल्लाह, सुर्ख धारीदार चादर पहनी हुई थी और 14वीं रात का चांद सामने निकला हुआ था। वो कहते हैं मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता था, कभी हुजूर के चेहरे को देखता था, कभी चांद को देखता था, कभी हुजूर के चेहरे को देखता था, और मैंने फैसला करने की कोशिश की कि इसमें से ज्यादा खूबसूरत कौन है। फैज़ा हुआ असनु, इसमें से वल इंदी वल कमर, कि रसूलुल्लाह ज्यादा हसीन है या चांद 14वीं रात का ज्यादा हसीन है। कहते फिर मैंने फैसला किया कि मेरे सरकार ज्यादा सोने हैं, सरकार ज्यादा प्यारे हैं। 14वीं रात के चांद की मानिंद आपका चेहरा चमकता था, दमकता था, जिस तरह से वो आसमान पर जलवा अफरोज होता था, और जब आप आते थे तो ऐसा ही लगता था, सियाह कारी जुल्फे थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और रंग बहुत गोरा था। जब आप आते थे तो ऐसा लगता था बादलों में से चांद तुलू हो रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हिरा शिराज़ी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हुजूर की शान व तौसीफ़ बयान की। हम लेंगे छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मुसीबत की घड़ी हो या यतीम बच्चों की कफालत, तालीम, सेहत, पानी, रोजगार और नौजवानों की तामीर और तरक्की, जरूरतमंदों के शामा बशामा। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, हम साथ खड़े हैं। हर मजबूत फर्द से बनता है मजबूत पाकिस्तान, हमारी पहचान। रोजा खुलने में 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को अपने गेम से तो किसी को अपने फ्रेंड से ही फुर्सत नहीं। पता है, रोजा खुलने से पहले आपको अजान का वेट करना चाहिए। रूह को छू जाती है हर अच्छी बात, हर अच्छी बात, चल मेरे लाल। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम, और ये हमारा सेगमेंट जो कि होता है मिदत नात, और इसमें बच्चों की रोज़ा कुशाई भी होती है, हम दुआ भी करते हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ ये हमारा ये सेगमेंट होता है, बल्कि ये हमारे तमाम सेगमेंट की जान होता है। और ज़ाहिर इफ्तार का वक्त होता है, हम भी 3 बजे से नशरियात नशर कर रहे होते हैं, और ये हमारा भी वक्त होता है, हम भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये वो वक्त होता है कि जब अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से कहता है कि फ़रिश्तों मेरे तमाम रोज़ेदार जब दुआ कर रहे हो तो उनकी दुआओं पर लब्बैक कहो, उनकी दुआओं पर आमीन कहो। तो ये वक्त वो वक्त है कि जब हम दुआ करते हैं तो मलाइका फ़रिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह पाक मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं चाहूँगा कि हमारी मेहमान नातख़्वां हैं जो कि आपका ताल्लुक़ नारोवाल से है, और नबील भट्टी साहब की आप वाइफ हैं, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप नात शरीफ पेश करती हैं। आपका नाम नूर फातिमा है, तो मैं चाहूँगा कि आप नात शरीफ पेश करें। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दरूदों की महक से महफिलें आबाद होती हैं, दरूदों की
महफिलें आबाद होती हैं, हमारे घर सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, हमारे घर सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, यही वो नाम है जिसे अंधेरा दूर होता है, यही वो नाम है जिसे अंधेरा दूर होता है, हमेशा जगमगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, हमेशा जगमगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी मेहमान नात ख़्वां थी, आपका ताल्लुक़ नारोवाल से था और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हदीया नात पेश की। अच्छा हिरा शराजी, आज जो है ना हमने इखराज अक़ीदत भी पेश की है जनाब शहीद अमजद साबरी साहब को, उनकी शहादत का दिन है, तो क्या कहेंगी कुछ? बिल्कुल, देखें हम मरना तो हम सब ने, लेकिन जो उनकी मोहब्बत में मरता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप इरशाद फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो भी हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद में इस दुनिया से गया वो मरा नहीं है, वो शहीद हो गया। और आगे फरमाते माता मशकूरा, माता ताइबा, माता मगफूरा, वो शहीद मरा, वो शुक्र करता हुआ मरा, वो तौबा करता हुआ मरा, वो मगफिरत पाता हुआ मरा। और फिर वो शख्स जिसकी पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी आल के, उनके अहले बैत के जिक्र में गुजरी हो, तो क्या ही बात है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह एक जगह और उनकी आल औलाद देखें ना किस दिन हुई है, बिल्कुल रोजे की हालत में और इफ्तार के वक्त, बिल्कुल। और देखें आप के उनके बच्चे भी ज़ायरे पढ़ते हैं, हम मिलते हैं ज़ायरे, वो लोग भी पढ़ते हैं, और ये नस्लों में चलता है जिक्र। कितनी बड़ी बात है। हम दुनिया अपनी औलादों को ज़ायरे के दुनियावी तालीम भी देती है, लेकिन इस चीज़ को आगे लेकर चलना। रसूलुल्लाह एक मकाम से गुजर रहे थे, कब्रों के पास से, तो आपकी सवारी बिदक गई, तो आप फरमाते हैं इन दोनों कब्रों पे अजाब नाजिल हो रहा है। तो उन्होंने एक हरी टहनी ली, जैसे आपकी वालदा की कब्र में मैंने देखा है कि माशाल्लाह बहुत सारे वहाँ पौधे लगे हुए हैं, फूल हैं, तो इसकी क्या नस है कुरान से। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं उन्होंने एक हरी टहनी दी, उसके दो टुकड़े किए और एक कब्र पे लगा दी, दूसरी एक कब्र पे लगा दी। फरमाते हैं जब तक ये हरी रहेंगी तो खुदा की तस्बीह करती रहेंगी, और जब तक ये खुदा की तस्बीह करती रहेंगी इस साहिब कब्र पर अजाब नाजिल नहीं होगा। यानी जब टहनी खुदा की तस्बीह करती रहे, खुदा का जिक्र करती रहे, हम करती रहे, तो अजाब नाजिल नहीं होता। जिनकी अपनी औलादें और वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुदा का, उनके अहले बैत का जिक्र करती रहे और उनके सारे सवाब करती रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मरने वाले को जो है वो खुदा अजाब में मुब्तला कर दे। और मैं तो यूं समझती हूँ कि जो पूरी जिंदगी उनके जिक्र में रहे, जो हम तसव्वुर करते हैं ना, मुझसे कोई पूछे मौत क्या है, तो मैं कहूँ कि जब शनीद दीद में तब्दील हो जाए, जब वो वक्त आ जाए कि हम रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, वो वक्त होगा कि आप खुद फरमाते हैं जो कोई मोमिन इस दुनिया से जाएगा मुझ मोहम्मद को देखेगा। वाह वाह वाह, वो मकाम आएगा जब हम रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे, उनका दीदार करेंगे, वो खुद हमारा इस्तकबाल करेंगे। इससे बड़ी और क्या बात है। पूछा गया था मासूम से मौत क्या है, उन्होंने जाबिर बिन हया ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि बताइए मौत क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने कहा आप बताइए मौत क्या, जिंदगी क्या। उन्होंने कहा मौला सांस लेना जिंदगी है। उन्होंने कहा नहीं, सांस लेना जिंदगी नहीं है, एहतियात जिंदगी है। कहा बताइए। रोजा खुलने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन यहाँ तो किसी को अपने गेम से तो किसी को अपने फ्रेंड से ही फुर्सत नहीं। पता है रोजा खुलने से पहले आपको अजान का वेट करना चाहिए। रूह को छू जाती है हर अच्छी बात, हर अच्छी बात। चल मेरे लाल। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली।
اللہ میاں نے آپ کی بات سنی. فوراً اپنی نگاہوں کو کھولتا اور رسول اللہ آسمان کے پردوں کو چاک کر دیتے اور اسے اپنا دیدار کرواتے اور پوچھتے اب بتا تجھے اس دنیا میں رہنا ہے یا اس دنیا میں آنا ہے جو ہمارے پاس آ کر شروع ہو جاتی ہے. تو پھر زندگی تو وہی ہے نا جو ان کے قدموں میں جا کر شروع ہو جاتی ہے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ظاہر آخری زندگی تو سب نے مرنا ہے اور اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور میدت نعت کا یہ سیگمنٹ خوبصورت سا سیگمنٹ اور قبولیت اور مقبولیت کا وقت, میں چاہوں گا کہ تراز ناصر کوئی حمدیہ کلام یا کچھ استغاثہ پیش کریں, اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا. روزہ کھلنے میں 5 منٹ باقی ہیں. یہاں تو کسی کو اپنے گیم سے تو کسی کو اپنے فرینڈ سے ہی فرصت نہیں. پتہ ہے روزہ کھلنے سے پہلے آپ کو اذان کا ویٹ کرنا چاہیے. روح کو چھو جاتی ہے ہر اچھی بات, ہر اچھی بات, چل میرے لا. اللہ میاں نے آپ کی بات سن لی. اللہ میاں نے آپ کی بات سنی. تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. ناصر نے اپنی آواز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی. میں چاہوں گا کہ خرم حبیب صاحب کوئی دعا یا کلام کو آپ پیش کریں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا حسین و حسن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر کے خدا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. بالعالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.